حضرت قاسم ابن حسن ابن علی کی زندگی کا مختصر تعارف۔ قاسم کربلا کا عجب انتخاب ہے، قاسم کربلا کا عجب انتخاب ہے، طفلی میں بھی حسن کا مکمل شباب ہے۔ قاسم کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے، قاسم کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے، بگھوڑوں کی اولادوں کو علی یاد آ گئے۔ جناب قاسم بن حسن امام حسن ابن علی اور جناب رملہ کے بیٹے ہیں۔ آپ شیعوں کے پہلے امام اور سنیوں کے چوتھے خلیفہ راشد علی ابن طالب اور پیغمبر اسلام کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کے پوتے ہیں۔ جناب قاسم کا پورا نام قاسم بن حسن بن علی بن نبی طالب الہاشمی القریشی ہے۔ آپ کے والد امام حسن ابن علی کی شہادت سے 3 سال پہلے آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ والد کی شہادت کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا امام حسین نے کی، جبکہ امام علی کی بیٹی اور آپ کی پھوپھی حضرت زینب بنت علی نے اپنے بیٹے عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح آپ کو جنگی تربیت کے لیے آپ کے چچا عباس بن علی اور آپ کے چچا زاد بھائی علی اکبر کے حوالے کیا۔ آپ نے ان سے جنگی تربیت بہت احسن طریقے سے حاصل کی۔ تاریخی سنی اور شیعہ مصادر کے مطابق آپ کے بچپن اور لڑکپن کے واقعات عموماً تاریخ کی کتابوں میں گم ہو چکے ہیں، مگر واقعہ کربلا میں آپ کی موجودگی اور شہادت ہر 2 مکاتب فکر سے ثابت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 680 عیسوی 60 ہجری میں کربلا کی جانب سفر کی غرض سے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو جناب قاسم کی والدہ ام فروہ نے آپ سے گزارش کی کہ وہ انہیں اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ جناب قاسم کا سفر کربلا شروع ہوا۔ اس سفر کی آخری شب عاشوراء سن 1961 ہجری کو جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ کل سب شہید ہو جائیں گے تو جناب قاسم بن حسن نے اپنے امام وقت کے حضور یہ سوال کیا، کیا ان شہیدوں کی فہرست میں ان کا نام بھی ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے پوچھا، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔
چنانچہ یوم عاشور کا دن گواہ ہے کہ محمد اور آل محمد کی شجاعت کی جیتی جاگتی تصویر شہزادہ قاسم ایک عظیم مگر کم سن مجاہد کی طرح اہل بیت کے جوانوں کے بعد کچھ اس طرح سے جہاد کا قصد لیے میدان میں وارد ہوئے کہ آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ زرہ کی بجائے آپ نے عربی لباس زیب تن کر رکھا تھا، پائے مبارک میں نالین اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ کا زرہ نہ پہننا کچھ تاریخی مصادر کے مطابق اپنے دادا حضرت علی ابن طالب کی تائید میں تھا، جو ایک جنگ میں معمولی قمیص پہن کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ تو ایک سوال کے جواب میں اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو، جو جناب قاسم کے والد ہیں، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹا حسن، تیرے بابا علی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں۔ مجھے موت سے اسی طرح محبت ہے جس طرح بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ لہذا میدان کربلا گواہ ہے کہ جناب قاسم نے اپنے دادا کے اسی قول کی لاج رکھی اور اپنے امام وقت کی نصرت میں یوم عاشورہ بہت بے جگری اور بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں ارزق شامی پہلوان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب یزید کی فوج آپ کے بے جگر حملوں کی تاب نہ لا سکی تو مل کر اچانک چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، یہاں تک کہ ایک لعین کے وار سے آپ بہت بری طرح گھائل ہوئے۔ گھائل ہونے کے بعد آپ اپنی جگہ سنبھل نہ سکے اور اسی آن میں سپاہی یزید کے گھوڑے آر پار دوڑنے لگے اور آپ انہی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی سموں تلے کچلے گئے اور زندہ ہی پامال ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا۔